اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو معزز سامعین، حق تو جو قرآن کا ہے وہ اسی طرح ہی ادا ہو سکتا ہے جیسا اللہ جل شانہ نے حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعلیم ہے وہ صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ صحابہ نے آگے تابعین، تبع تابعین اور سلسلہ الی قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اور وہ معروف طریقہ کون سا ہے قرآن کو پڑھنے کا؟ وہ ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اور حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بہترین اور پیاری فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، یہ بخاری کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سے یہ خدمت لی اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، ان والدین کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے مجمع الزوائد میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر یہ حق اور سچ کتاب نازل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، ناظرہ یعنی کہ حفظ نہیں کروایا، صرف وہ دیکھ کے قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ناظرہ کے ساتھ پڑھ سکے، تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ضمناً یہاں پہ ایک گزارش یہ بھی کر دوں کہ جہاں پہ بھی احادیث میں مطلقاً گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو اللہ جل شانہ کے محض فضل سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں پکی کر لیتے، توبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو پکی توبہ۔ جب تک وہ پکی توبہ نہیں کرتے تب تک وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا، یعنی کہ زبانی اس کو یاد کروایا، تو اللہ جل شانہ اس کو کل قیامت والے دن ایسے اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے وہ چمک رہا ہوتا ہے ایسے اس شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا اس لڑکے، اس بچے سے کہ تو قرآن پڑھ۔ جب بھی وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے والد کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ہے جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ سارے کا سارا پڑھ لے گا، تو اس حساب سے اللہ جل شانہ اس کے والد جو ہیں جو اس کو قرآن سکھا رہے ہیں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو معزز سامعین، اپنے بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت میں خاص طور پہ دینی حوالے سے دنیا میں تو ہم الحمدللہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ ملوث ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہو گئی، جیسے روٹی کھانا ہماری فطرت میں شامل ہے، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ایسے ہماری ایک ترتیب یہ بن چکی ہے کہ ہم بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پوری محنت، ذوق، شوق ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن وہ ہماری دنیاوی مستقبل کی خاطر ہوتا ہے۔ اخروی مستقبل جو ہے وہ آخرت کا، وہ آپ اگر قرآن کے ساتھ منسلک رہ کے دنیا میں رہ کر دنیا بھی ضروری ہے لیکن دنیا اور آخرت میں بھلائی زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے قرآن جو ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پڑھائیں، اور اگر آپ کے 2-4 بچے ہیں اللہ ان کو عافیت اور
لمبی زندگی عطا فرمائے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دے دیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ تو معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم جو ہے پہلے لیسن کا 5واں حصہ شروع کریں گے۔ ابھی تک ہم جو خلاصہ کلام پیش کریں، آپ کے گوش گزار کریں، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے آرٹیکولیٹرز جو ہیں، مخارج ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہوں کی جو بات ہے وہ کی، اور پھر اس کے بعد المفردات جو پہلا سبق ہے ہمارا، پہلا لیسن ہے، اس کی طرف ہم نے نظر کی۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حروف پر پڑھے جاتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں جن کی تعداد 7 ہے۔ تو اسی طرح بعض جو حروف ہیں وہ اکثر ان میں باریک پڑھے جاتے ہیں، را کے سوا وہ کبھی باریک ہوتا ہے اور کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، کل تک ہم نے تقریباً با سے لے کے را تک پڑھ لیا تھا۔ تو مختصر سا وقت اور اس اعتبار سے مختصر سی پریکٹس، باقی آپ نے محنت خود کرنی ہے۔ یہ بار بار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ محنت واقعی آپ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی پریکٹس کرتے ہیں، پڑھیے ساتھ میرے آپ ہی۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را۔ تو معزز سامعین، یہ تھی آپ کے لیے پریکٹس اور ریویژن۔ اور آج کے جو ہمارے نئے لیٹرز ہیں جو ہم نے شروع کرنے ہیں، ان میں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے زا۔ را کی طرح ہی آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوگا کہ سٹرکچر ہے بظاہر، لیکن اس کے اوپر ایک ڈاٹ پڑا ہوا ہے، ایک نقطہ ہے جو کہ اس کے نام کو بدل دیتا ہے، اور اس کا نام ہے زا۔ ابھی تک حضور والا ہم تو زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی کہ جو اوپر والے 2 دانت ہیں وہاں پہ لگاتے رہے ہیں، لیکن زا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ زا اور سین، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھا لے لیتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان دونوں کے نکلنے کی جو جگہ ہیں وہ سیم ہے، صرف آواز میں فرق ہے، آوازیں مختلف ہیں، نکلنے کی جگہ وہ ایک جیسی ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک صفت پائی جاتی ہے ان دونوں حروف میں، زا اور سین میں، اس کو کہتے ہیں صفیریہ۔ یہ ایک اسپیسیفک نیم ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس میں سی ٹی کی سی آواز آتی ہے، زا، سین۔ لیکن آپ نے ذال پڑھا تھا، ذال، اس میں ہمیں یہ آواز نہیں تھی، کیونکہ وہ صفت جو صفیریہ نام کی ہے اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، وہ صرف صفت کس میں ہے؟ زا اور سین میں موجود ہے۔ ایک اور حرف آگے آئے گا، اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو معزز سامعین، جو زا ہے اور سین ہے، یہ نکالتے وقت آپ نے اس کا جو مخرج ہے بخوبی سمجھ لینا ہے، بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا، جیسے ہم نے 4 دانتوں کی بات کی تھی ثنایا کی، 2 اوپر والے سامنے کے 2 دانت اور 2 نیچے والے سامنے کے 2 دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ، اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ثنایا سفلا کے حوالے سے، کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا، یہ جو نیچے والے 2 دانت سامنے کے، ان کے جو کنارے ہیں، ایک تو اوپر سامنے کنارہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک کیا ہے، اندر کی طرف جو کنارہ اس کا ہے، ثنایا سفلا کے جو 2 دانت ہیں ان کے جو اندر کا کنارہ ہے، زبان کی نوک کو ثنایا سفلا یعنی نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے میں آپ نے لگانا ہے، اور اس کو جب پڑھنا ہے تو اس میں آپ کی صفت جو ہے صفیریہ ظاہر ہونی چاہیے، جو کہ سیٹی کی طرح ہے، یہ نہیں کہ خود سیٹیاں نکالنا شروع کر دیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تمسخر جو ہے وہ نہیں بنانا مقصود، صرف سکھانا مقصود ہے۔ زا، سین، کیونکہ یہ سیٹی مائل آواز اس میں یہ پیدا ہوتی ہے، زا، زا، یہ آواز آپ سنیں، وائبریشن ہوتی ہے اس میں، تقریباً وائبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی آواز، زا، زا، سین، سین۔ تو حضور والا ابھی تک ہم نے سین تک جو ہے حروف الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیے ہیں۔ تو پریکٹس جو ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے، جب آپ کسی استاد، ٹیچر یا جو بندہ جس فن کا ماہر ہے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان رستوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے جو مشکلات والے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ نیکسٹ جو بھی آپ کے سامنے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے وہ اس سے پہلے ہی آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں،
بلکہ تیار کریں کہ وہ آپ کے سامنے مشکل پیش آئے ہی نہ۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو دیکھا کریں، ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی لیسن چھپا ہوتا ہے۔ لازمی ہے جو حروف آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں صرف سبق اسی میں ہی ہے۔ جو باتیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ حدیث جو شروع میں بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کی ذہنی تربیت کے لیے کہ آپ قرآن کو ترغیب لیں، اپنے آپ کو مائل کریں اس طرف کہ آپ قرآن سیکھیں۔ اور جب یہ ذوق شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا تو پھر آپ قرآن سیکھنے کے حوالے سے آگے مزید محنت کریں گے، اور جب محنت کریں گے تو پھر آپ کو اس کا پھل مل جائے گا۔ تو پریکٹس جو ہے حضور والا وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب یہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ پریکٹس میں بھی، تو اس وقت آپ اونچی آواز جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ اپنے کانوں کو بھی سنائیں ساتھ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی غلطی جو ہے وہ آپ کو سامنے ظاہر ہو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں۔ اگر غلط پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں چیز ہے وہ مجھے نہیں آتی ہے، میں نے اس کی محنت نہیں کی ہے۔ آپ نے دل سے پوچھے واقعی محنت کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو وہاں سے صحیح جواب مل جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اونچی آواز میں ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں۔ تو حضور والا ابھی تک ہم نے سین تک پڑھا ہے، اور نیکسٹ جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے سین کے بعد شین۔ اب شین میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ استعمال کرنا ہے۔ اب زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ یہ آپ نے جیم میں بھی پڑھا ہے، تو پتہ چلا کہ شین اور جیم یہ دونوں لیٹرز ایسے ہیں کہ جن کے نکلنے کی جگہ جو آرٹیکولیٹر ہے، جو مخرج ہیں، مخارج ان دونوں کے سیم ہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ۔ لیکن جیسے آپ نے زا اور سین کی بات کی، وہاں پہ ایک صفت ہم نے صفیریہ کا نام لیا، اسی طرح شین میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کا رکھنا ضروری ہے، وہ اس کا نام ہے تفشی۔ تفشی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھیلانا۔ آپ نے پھیلانا کس چیز کو ہے، یہ بات اصل میں ذہن میں رکھنی ہے شین کے اندر، کہ زبان کو، شین کو پڑھتے ہوئے پھیلا لینا ہے۔ جب آپ زبان منہ میں پھیلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آواز خود بخود آپ کے منہ میں پھیل جائے گی۔ جب آواز منہ میں پھیلے گی تو وہ زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آئے گی، آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا شین جو ہے وہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ شین یہ تو باریک ہوا، شین یہ آپ کو فرق بتا دیا کہ باریک اور جو پھیلا اگر جائے پھیلا دیا جائے اگر زبان کو تو پھر کیا فرق ہے۔ تو حضور والا زبان کا درمیانہ حصہ اور تفشی جو صفت اس میں پایا جاتا ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ شین میں ادا کریں گے اور زبان کو منہ میں پھیلائیں گے، یہ ہے شین کا مخرج۔ آگے جو حرف ہے ہمارا وہ ہے صاد، آخری حرف انشاءاللہ آج کے لیسن کا۔ اب اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صاد میں کیا ہے کہ زا، سین اور صاد یہ تینوں حروف ایسے ہیں جن کا مخرج جو ہے، آرٹیکولیٹر ہے، جو نکلنے کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ سیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا یعنی کہ نیچے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے وہاں پہ لگانا ہے آپ نے زبان کی نوک کو۔ اور اس کے بعد صاد میں کس چیز کی ایڈیشن ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ جو کہ پر یعنی کہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کے اندر ہم زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے حرف کو پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، تھک کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اس چیز کو ایڈیشن کر لینا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ کا لیٹر ہے صاد، تو صاد کو پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے۔ زا، سین، صاد آرٹیکولیٹر سیم، نکلنے کی جگہ ایک، لیکن صاد میں کیا کیا ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھایا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ آج کے حروف ہم نے مکمل کیے۔ ابھی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور اونچی آواز میں پریکٹس کیجئے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، یہ آواز شروع کی ہے، پریکٹس کے لیے بتائیے۔ ہا، خو، دال، ذال، را، زا۔ آج کا لیسن ہے یہاں سے ہمارا زبان کی نوک، اب زا، سین، صاد، یہ تینوں لیٹرز جو ہیں ان کا مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، سیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا کے نیچے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے میں لگایا، اور صاد میں کیا کیا؟ زبان کی جڑ کو اٹھایا۔ پڑھیے، زا،
سین صاد، ان تینوں کو اکٹھا کر دیا ہم نے. حالانکہ شین جو ہے وہ پہلے آتا ہے صاد سے، لیکن آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی. شین زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ، جیم اور شین دونوں کا سیم مخرج، لیکن شین میں ہم نے کیا کیا، زبان کو پھیلا لیا، تفشی کی صفت اس میں ظاہر کی، تو آواز منہ میں پھیل جائے گی. شین. امید ہے کہ آج کا لیسن تمام احباب کو بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ڈسکرپشن میں آپ کے لیے نمبر بھی موجود ہے، آپ واٹس ایپ بھی کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ خود بھی اس چیز کو، کار خیر کو سیکھیں اور سیکھ کر اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ جو لنک دیا جاتا ہے اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کا عزیز ہے جو اقارب ہے آپ کے، وہ بھی قرآن سیکھیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب جاریہ کا سبب بنے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.